مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس تقریر میں اس وہم کا بھی جواب ہے کہ نزول کے لیے مسیح کو کیوں مخصوص کیا گیا. یہ کیوں نہ کہا گیا کہ موسیٰ نازل ہوگا یا ابراہیم نازل ہوگا یا داؤد نازل ہوگا، کیونکہ اس جگہ صاف طور پر کھل گیا کہ موجودہ فتنوں کے لحاظ سے مسیح کا نازل ہونا ہی ضروری تھا، کیونکہ مسیح کی ہی قوم بگڑی تھی اور مسیح کی قوم میں ہی دجالیت پھیلی تھی. اس لیے مسیح کی روحانیت کو ہی جوش آنا لائق تھا. یہ وہ دقیق معرفت ہے کہ جو کشف کے ذریعے سے اس عاجز پر کھلی ہے، اور یہ بھی کھلا ہے کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانے کے گزرنے کے بعد کہ خیر اور اصلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا. پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کرے گا، اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے، اور جاہلیت غلبہ کرے گی، اور دوبارہ مسیح کی پرستی شروع ہو جائے گی، اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی، اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانے کے آخری حصے میں دنیا میں پھیلیں گے. تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی. تب ایک گہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانے کا خاتمہ ہو جائے گا. تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے یہی مقدر تھا کہ 3 مرتبہ دنیا میں نازل ہو. پھر امثال کے امثال کیا حضور استوار سوال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جمالی طور پر آئے تھے، تو یہ جو جلالی رنگ میں ذکر ہے، جمالی آئے تھے تو کون آیا تھا؟ مسیح کی مثال دے رہے ہیں نا جی مسیح خود آیا تھا، اس کے مثیل کے طور پہ آیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے نا، امن اور پیغام محبت کو پلانے کے لیے اور پیار اور محبت سے دنیا کو قائل کرنے کے لیے. جی دنیا نہیں قائل ہوگی. اور اس اگلی دوسری بات کیا ہے؟ آن وسلم کی حدیث، خلافت اللہ منہاج نبوت قائم ہوگی جو تا قیامت رہے گی. جی ایک وقت میں ہو سکتا ہے کسی وقت میں جا کے وہ اس وقت خلیفہ اپنے آپ کو اس ایسی حالت میں لائے گا، مسیح موت کے ساتھ بھی وابستہ رہے گا اور یہ اعلان کرے گا اصلاح نہیں ہو رہی، تو پھر وہ جلالی پہلو بھی اپنا دکھائے گا. ٹھیک ہے، تاکہ اس فتنہ کا خاتمہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اس وقت آگے اس کے بعد پھر جو قیامت کا دن تبھی ہوگا نا جب فساد دنیا میں برپا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر جب دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا تو سلسلہ لپٹ جائے گی. لیکن یہ سلسلہ اسی سلسلے سے چلنا ہے، کسی نئے نے نہیں آنا. اس حدیث کو بھی رکھو سامنے، اس کو بھی رکھو، ان بیانات کو بھی رکھو، انسان کے اقتباسات دوسرے جو ہیں ان کو بھی رکھو. وصیت کے جو اقتباس میں رسالہ الوصیت میں لکھا ہو اس کو بھی سامنے رکھو، پھر ان ساری چیزوں کو ملا کے پڑھو، تو پھر جواب مل جاتا ہے.